أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں ہوں عائشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن نور سحر، جس کا سیگمنٹ ہے رحمت سحر۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ تاخراتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل پہلی تاخرات گزاری گئی ہے اور جن لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا تھا وہ بیٹھ چکے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اس کی ایک رات افضل ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمام لوگوں کی جتنی بھی وہ اجر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات میں ایک مہینے میں جو 10 تاخراتیں آتی ہیں ان کا اجر جو ہے وہ پورے 7 سالوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی امت میں کم عمر کے لوگ ہوں گے تو وہ اس بات کو لے کے بہت پریشان ہوئے اور ان کو لگا کہ ان کی امت کے لوگ کس طرح سے وہ تمام عمل کر پائیں گے جو ان کی پچھلی امتوں نے کر پائے ہیں۔ تو اس بات پر وہ بہت پریشان ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، ایک رات آپ کو بخشی گئی ہے آپ کی امت کو، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس رات میں ایک نماز ایک قرآن ان کی اتنا زیادہ اجر ہوگا کہ وہ سالوں سال کی نیکیوں پر بھاری ہوگا۔ اور لیلۃ القدر جو ہے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی بخشی گئی اور اس سے پہلے کسی امت کو ایسی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے معزز مہمان، جن میں سے ہمارے ساتھ الٹے ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں شفیق جان درانی، جو کہ پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن ہیں تحریک جوانان پاکستان کے۔ السلام علیکم۔ اچھا، ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہی برابر میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد اسد جعفری، جو کہ ہیں ریجن ڈائریکٹر آف US انسٹیٹیوٹ آف ڈپلومیسی اینڈ ہیومن رائٹس۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیارے مفتی زاہد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں ہمارے قرأت جو کرتے ہیں حافظ محمد اوصاف، جو کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے قرأت کرتے ہیں، آج بھی بہت خوبصورتی سے انہوں نے قرأت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اس کے بعد آ کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہم 22ویں سحری کرنے جا رہے ہیں، 22 رمضان المبارک ہے اور رمضان کریم بہت پر لگا کر اڑتا چلا جا رہا ہے، یعنی کچھ راتیں باقی ہیں کہ ہم اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کی ہم مغفرت مانگ سکتے ہیں جو کہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جیسے کہ ہم نے کل یوم علی منایا، یوم علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اگر آپ زندگی میں عمل کرتے ہیں تو زندگی نہایت ہی آسان ہوتی ہے۔ حضرت علی جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دروازہ علم کہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی صفات بیان کریں۔ تو ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ
جب آپ بیٹھے تو عصر کا وقت تھا اور جب آپ نے اللہ کے یعنی پورے اللہ کے الفاظ کو الف لام الگ الگ کر کے جب ایکسپلین کرنا شروع کیا تو صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، لیکن آپ کی ایکسپلینیشنز ابھی بھی باقی تھیں. تو اسی کے ساتھ وہ بندہ جو ہے وہ کامل ایمان کے ساتھ نمازی اور ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ میں نکل گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ سہنا ہے، کچھ بولنا ہے تو اسلام کو ہم نے آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا، نہ صرف زندگی میں شامل کرنا ہے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے. جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں زندگی میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، صرف وہ قاعدے قانون کے ساتھ کیا جائے اور وہ کام جو کہ اسلام کی دین کی روح سے ہمیں اجازت ہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اس پروگرام میں جیسے کہ میں اکیلا نہیں ہوتا، میرے ساتھ عائشہ موجود ہوتی ہیں. عائشہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. آج سوالات کی لسٹ آپ کے پاس ہے اور آپ سوالات کریں. بالکل، آپ یہ سوال کے لیے ان سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. ہم نے بالکل شفیق جان دورانی صاحب، سب سے پہلے تو میری آپ سے سوال ہے، کوئی سوال میں لکھا ہوا نہیں کروں گا. آج 23 مارچ ہے، قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، تو مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا جاننا ہے کہ ہم پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں، کیونکہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا جس کے 14 نکات ہر ایک بچے کو یاد ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا جس کا ایک اہم مفہوم یہ تھا کہ جب محنت کرو گے تو صلہ اچھا ملے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل محنت میں فقدان کیوں نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے آج میرے وطن اور اس تحفے کے حوالے سے بات رکھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. یوم دفاع قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مقام میں مولوی فضل حق نے قرارداد پیش کی تھی. اور جہاں تک آپ کے سوال کے جواب کی طرف اگر میں آؤں کہ ہم نے اس وطن کو کیا دیا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ وطن جس طریقے سے حقیقی معنوں میں آزاد کروا کے دیا، ہماری ایک پہچان مسلمانوں کی بنا کے دی ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. اور یہ سارا قصور جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان میں موجودہ ایسی سیاسی قوتیں ہیں جو صرف اور صرف اپنی ذات اور اپنے خاندان تک محدود ہو چکی ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ میرا وطن ان سیاستدانوں نے لاوارث کر کے چھوڑ دیا اس وطن کو. آج میرے وطن میں امن جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے اور اس وقت کے مسلمانوں نے، جو ایک ٹرین کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ معصوم بچوں کے سر بھی تن سے جدا تھے اس وطن کے امن کے لیے اور اس وطن کے آزادی کے لیے، جس طریقے سے اس وطن کے ہر زبان، ہر قوم، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والوں نے لازوال قربانیاں دی اور ان کی لاشیں مہینوں تک میدانوں میں پڑی رہیں صرف ہمارے اور آپ کے اس وطن کے لیے. مگر افسوس کہ ہم وہ تمام قربانیاں بھول چکے ہیں. آج میرا کراچی اور پاکستان کا نوجوان، میں کراچی کی بات اس لیے کروں گا کہ میں کراچی کی رہنمائی کرتا ہوں اور الحمدللہ تحریک جوانان پاکستان و کشمیر ایک محب وطن سیاسی جماعت ہے جو کہ ہمارے چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب اس کو پورے پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں. میں اس کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں اور کراچی کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. آج آپ کراچی میں دیکھ سکتے ہیں، آج ایک باپ اپنی لخت جگر کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے. آج ایک ماں اپنی بچی کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے اور خودکشی کر رہی ہے. کیوں یہ نوبت کیوں آئی میرے پاکستان میں؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ ہم نے جو ایوانوں میں اور جو اسمبلیوں میں لوگ بٹھائے ہیں وہ ہمارے عوام کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. آج کے الیکٹرک کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آج مہنگائی کے اس ظلم کے پہاڑوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آج میرے نوجوان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ منشیات میں مبتلا ہو چکا ہے. آج آپ ان کالی بیڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں جو سندھ پولیس کی وردی پہن کے ان شہیدوں کو بھول چکی ہے. اسی وردی میں میرے ایسے جوان شہید ہوئے ہیں اس وطن، اس کراچی کے امن کے لیے. آج ان کی شہادت پر
لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل جی. شہادت پر ایک چیز اور جس طریقے سے شفیق جان صاحب درانی صاحب کہہ رہے ہیں, شفیق بھائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ واقعی میں ہم اس ٹرین کو نہیں بھول سکتے جو کہ چلی تھی انڈیا سے, لیکن لاہور پہنچتے پہنچتے شاید چند لوگ رہ گئے تھے. اور ساتھ ساتھ یہ والی چیز کہ پاکستان ایسے نہیں ملا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ ہونے سے ہمیں کیا ملتا ہے. مزید ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسد جعفری جو کہ ریجنل ڈائریکٹر سندھ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف ڈپلومیسی اینڈ ہیومن رائٹس کے آپ روح رواں ہیں. مجھے یہ بتائیے بھائی کہ سب سے پہلے ماشاءاللہ اتنی پلیزنٹ آپ کی پرسنالٹی ہے, تو آپ ٹیکل کر لیتے ہیں معاملات کو آرام سے, یا وہ کہتے ہیں ہاں 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 ہو جائے گا ہو جائے گا, مطلب لوگ پریشانی میں آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ ہنستے ہنساتے کام کروا دیتے تو لوگ, ایک تو ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو ایک ایموجی سینڈ کیا, ایسی مائیں بلائیں بھی لے رہی ہوتی, تو کبھی آپ کے ساتھ ہوا ایسا لائف میں؟ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے آپ سے یہ بولنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ آپ کا اور میڈم عائشہ صاحب کا, آپ نے مجھے انویٹیشن دیا. سیکنڈ آف آل جی بالکل اس کو ٹیکل کرنا اتنا آسان تو نہیں, بٹ کرنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر آپ کو فرسٹ اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ لائک یو ہیو ٹو ٹیکل یور اون سیلف. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کا جو ہے وہ آپ اچھا ٹیکل کرنا ایزی ہوتا ہے لوگوں کو یا مشکل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ٹیکل کرنا مشکل بھی ہوتی ہے, ایزی بھی ہوتا ہے. بہت سارے کچھ پہلے تو میں آپ کو یو ایس انسٹیٹیوٹ آف ڈپلومیسی اینڈ ہیومن رائٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. یہ ہماری انٹرنیشنل این جی او ہے جس کے اندر ہم تمام جو کالجز یونیورسٹیز جتنے تمام ادارے ہیں ان سب کو ہیومن رائٹس کی آگاہی کرتے ہیں, ان سب کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے, کس طرح واٹ از بیسکلی واٹ از ہیومن رائٹس. کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ ہی کمی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے آج کل کے دور میں. تو صحیح. تو اب عائشہ آپ کا کیا سوال ہے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 مارچ قریب ہے اور ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنایا گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اب پاکستان میں اسلام کے بنائے ہوئے جو قانون قوانین ہیں کس حد تک پورے کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ریاست مدینہ کے بعد دوسری واحد ریاست ہے جو نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے, اور اس پاکستانی ریاست کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ طیبہ کے نام پر یہ وطن بنا تھا, اور یہ وطن جو ہے وطن کی محبت ہر محب وطن پر فرض ہے اور لازم ہے. اور وطن کی محبت اس طرح لازم ہے جس طرح کہ ہم 23 مارچ 1940 والا وہ وقت یاد کر کے بیٹھے ہیں. آج اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا. یہ ملک پاکستان ہمیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ملا, اور ملک پاکستان کو آزاد کروانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم بڑی آزادی کے ساتھ اس وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر عبادت خدا کریں گے, کلمہ طیبہ پڑھیں گے, دین اسلام کے احکامات لاگو کریں گے. تو یہ کس کا نظریہ تھا. تو اب وطن کی محبت قرآن و حدیث سے اگر دیکھیں تو اس کے متعدد مقامات پر ہمیں وطن کی محبت ملتی ہے. اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام, آپ کے نام کی قرآن کے اندر صورت ہے سورہ ابراہیم, اس کے آیت نمبر 35, 36, 37 کے اندر یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی تھی وطن سے محبت کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے اللہ اس پیارے شہر مکہ کو, اس وطن کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. اچھا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو اپنے اس وطن کے اندر چھوڑ دی ہے, حالانکہ اس وطن کے اندر وادی کیسی ہے کہ بواد غیر ذی زرع عند بیت, بے آب و بغیر پانی کے ہے, بغیر آبادی والی ہے, ویرانے کے اندر میں نے چھوڑ دیا ہے. جب جانے لگے تھے نا تو گھر والے نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے وطن سے محبت دیکھیں, انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے وطن میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ میرا وطن ہے. اور اسی طرح وطن کی محبت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی ارض المقدسہ, یہ جو اپنے وطن کی بات کی کہ اپنے وطن کے حصول کے لیے آپ نے آنا ہے. سورۃ المائدہ اس کی سورۃ نمبر 5 ہے, آیت نمبر 21 ہے.
کہ اے میری قوم اپنے اس ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جانا اور اپنی پیٹھیں موڑ کر بھاگنا نہیں، یہاں پر رہنا ہے۔ اور وطن کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سورۃ الحج قرآن کی 22ویں سورت ہے، اس کے اندر آیت نمبر 39 اور 40 ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ قرآن یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس کے وطن سے ناحق نکالا جائے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے وہ جنگ بھی کر سکتے ہیں، جہاد بھی کر سکتا ہے۔ یہ وطن کی محبت ہے۔ اور میرے آقا کی وطن سے محبت دیکھیں، ہمیں جو سب سے پہلی ریاست جو ریاست مدینہ ہے، جو نظریے کی بنیاد پر قائم تھی، اس کا نظریہ بھی لا الہ الا اللہ، اور دوسری واحد ریاست ہے جس کا نام ہے ریاست پاکستان، یہ بھی ریاست مدینہ کی طرح ایک نظریہ رکھتی ہے، نظریہ اس کا بھی وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وطن کی محبت کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائیں کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، بخاری کے اندر اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 1058 اور حدیث نمبر 2732، اور اسی طرح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 993 ہے، اور اس کے اندر بھی حدیث نمبر ہے 1322۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو میں حرم بنانا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کے وطن سے محبت ہے۔ حضور کے جب اپنے وطن میں جو مدینہ اب کہلاتا ہے وہاں پر قدم لگے تو رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پہلے یثرب تھا، سرکار کے قدم لگے تو وہ مدینہ بن گیا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے روضۃ الانف، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 413۔ ورقہ بن نوفل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو قوم ہے یہ آپ کو ستائے گی، حضور خاموش رہے۔ اچھا پھر کہا کہ آپ کی قوم ہے آپ کو اذیتیں دے گی، تکلیفیں دے گی، سرکار خاموش رہے۔ سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 288۔ اچھا تیسرا جملہ جو اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو آپ کے وطن سے بھی نکال دیں گے۔ اچھا جب وطن کی بات آئی تو میرے آقا نے سوال کیا کیا یہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ تو سرکار کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی جس وطن میں رہتا ہے، جس جگہ پہ رہتا ہے، اس سے محبت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم جو 23 مارچ کو یاد کر رہے ہیں یہ ہماری اپنے وطن عزیز ملک پاکستان سے محبت ہے، اور ملک پاکستان ایسے نہیں ملا، بے بہا قربانیوں کے نتیجے کے بعد ہمیں یہ ملا ہے۔ اسی کے ساتھ آج بتاتے چلیں کہ میری جو کو ہوسٹ ہیں آج ان کی تھوڑی سی آپ بیٹریز کو فیوز دیکھیں گے کیونکہ ان کو کل سے بخار تھا اور کل یہ موجود بھی نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و کاملہ عاج نصیب فرمائے، اور تمام جتنے بھی لوگ بیمار ہیں بریک آئے گا نا میں مفتی صاحب سے دم بھی کرواؤں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور واقعی میں اگر عائشہ میں اگر آپ سے کہوں کہ ہم موڈ آف ہو، چیز کھانے کا دل نہ کر رہا ہو، اور وہیں پر نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی چیز ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ فہد عمیر شاہ موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت سنائیں گے۔ آپ پہلے مجھے بتائیں کتنے سال کے ہیں آپ؟ مائک میں بولیں۔ 12 ایئرس کے ہیں۔ کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ پکی بات ہے، بس پھر جب بچہ پڑھ رہا ہوگا تو سب سے یہ دعا ہے کہ عائشہ باجی کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے اور ہم سب مل کر عمرے اور حج پر جائیں، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ
कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। अस्सलाम जनाब, इसी के साथ आपको बताते चलें कि वाकई में आयशा बाजी की तबीयत ख़राब है, इसी वजह से जो है वो इस वक्त लीव लेकर जा चुकी हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। इसी के साथ हमारे पास शफीक जान दुरानी साहब मौजूद है। शफीक जान, आपसे मुझे पूछना है कि आपका तहरीक जवान पाकिस्तान जो आपकी पार्टी है, इतनी गर्मजोशी से आप इस पार्टी में सामने आए हैं और कराची की आवाम के साथ हम कलाम हो रहे हैं, आप कराची की जवानों में वो जोश व वलवला पैदा कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, तहरीक चलाओ कि पाकिस्तान या कराची को बचाना है, तो क्या तासुर देना चाहते हैं आप कराची के अवाम को? हाँ, देखिए जी, तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर जो है एक मुहिब वतन सियासी जमात है, जो कि जनरल हमीद गुल साहब ने, जो मरहूम हैं, हमारे जो रहबर और कायद हैं, जो आज दुनिया में नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके नेक मंशूर को हम देखते हुए और उस पर अमल करते हुए चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल जो उसके फ़र्जंद हैं, उसकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हम अब पाकिस्तान में मुहिबुल वतनी और जो पाकिस्तान में माजी में जो फ़िरक़ा परस्ती और कौम परस्ती और जो नाम नहात मुख्तलिफ़ ऐसे इशू पे सियासत हुई है, उसको अभी हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि कराची, आपको पता है, वो शहर है जिसको मनी पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है। कराची वो शहर है, 4 से 4.5 करोड़ आबादी यहाँ वाक़या है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर ज़बान, हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आपको रिज़्क़ हलाल के लिए मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे। कराची में इस तरह तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर का आना और इस तरीके से नौजवानों को दावत देना, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। आपने देखा इसी माह रमज़ान के महीने में मेरे वतन के जवानों को जिस तरीके से टारगेट किया गया बनू में, ऐसा ही है, जिस तरीके से टारगेट किया गया लक्की मरवत में, और मासूम बच्चों को शहीद किया गया इस माह रमज़ान के महीने में। और इसी तरह आपने देखा जाफरिया एक्सप्रेस बलूचिस्तान का वाक़या, जो कि एक बहुत बड़ा सानिया है, ऐसा ही है, जो कभी भी हम नहीं भुला सकते इस सानहे को, कि मेरे वतन में मेरे वतन के लोग ही मेरे वतन के मुहाफिजों के खिलाफ बगावत और मुख्तलिफ झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। तो इस वक्त जब तमाम सियासी पार्टियां खामोश हुई, तो तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर ने यह अज़म उठाया और इस अज़म के साथ आगे बढ़े कि ये फ़ौज हमारी है, ये वतन हमारा है, इस वतन में अमन और इस वतन को अमन का गवारा बनाने के लिए अभी हमने किरदार अदा करना है। माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये चीज़, एक मिसाल आपने कायम कर दी कि वो करेगा तो मैं करूँगा, नहीं, हम करेंगे और करके दिखाएंगे माशाल्लाह। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इवन पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, क्योंकि वाकई में जब कोई अच्छा काम करने निकलता है तो उसको दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है, और अल्लाह ताला अपने नबी पाक के सदके आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे माशाल्लाह। इसी के साथ हम मोहम्मद असद जाफरी की तरफ आते हैं। असद भी शादी हो गई आपकी? देखें, इस टॉपिक के ऊपर तो मैं यही बोलूँगा कि दुआएं चल रही हैं, दुआएं चल रही हैं, दुआओं की अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अगर हम सफ़र चाहिए तो वो भी आपकी तरह इस तरीके से सोशल कामों में, या सोशल एक्टिविस्ट हों, या वो एक प्रॉपर घरेलू खातून आपको पसंद है? देखिए, इट डिपेंड्स, मतलब सैलरी अच्छी है तो करें, वरना नो, इट्स नॉट अबाउट द सैलरी, इट्स अबाउट द मेंटालिटी। अच्छा, मेंटालिटी किस तरह होनी चाहिए इंसान की। आपकी क्या पसंद है? देखिए, एक होता है ना, जैसे कि कहते हैं कि मुझे घरेलू खातून चाहिए जो कि काम करे घर पे, और मैं आऊँ और फिर मैं आके बोलूँ बेगम मैं आ गया, तो वो गरम गरम रोटियां बना के दे। क्या पसंद है? या वो बोले कि अब आ गए हो तो मेरे लिए भी खाना बना दो, मैं भूखी हूँ। देखिए मैंने जैसे कि वही बोला, मेंटालिटी आपकी मैच होनी चाहिए। बाकी इन दोनों सवालात का मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मोल नहीं है, जो चल रहा है जस्ट
کہیں رشتہ وشتہ تو نہیں ہوگا میرے بھائی کا کہ اگر وہ دیکھ لیں گے تو مشکل ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک دوست ہے بہت پیارے میرے بہت عزیز دوست ہیں, پہلے وہ سسرال جاتے ہیں سلام کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں, نا میں نام بتا نہیں سکتا کہ اگر کوئی ارد گرد موجود ہو تو مشکل ہو جائے گی. ابھی تو ناراضگیاں چل رہی ہیں, ناراضگی دور ہوتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شان اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بینگ آپ ایک این جی او کے ساتھ آپ منسلک ہو, کس قسم کے لوگوں سے زیادہ تر وابستگی ہوتی ہے؟ دیکھیں جس قسم کی مفلسی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ہے, اور جس کو سب سے بہترین چیزوں میں یہی بات کروں جس طریقے سے ہماری فوج کردار ادا کر رہی ہے مفلسی جہالت دور کرنے میں, اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دور کر رہا فرسٹ آف آل. سیکنڈ آف آل جس طریقے سے مجھے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جیسے کہ عوام جو یہاں پہ پاکستان میں پائی جاتی ہے ان کو ہیومن رائٹس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانی حقوق کیا ہیں, کس طریقے سے چل رہے ہیں اور کیا کیا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں مسئلے لے کر تو کتنا ٹائم لگتا ہے ان کے مسئلوں کو سالو کرنے؟ دیکھیں ان کو دیکھیں ہمارا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہم ان کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے مسئلے ان اداروں سے سالو ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ان کے مسئلے سالو ہوں گے کہاں. یہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, بہت سارے لوگ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, پولیس اسٹیشن والے اگر نہیں سن رہے ہوتے تو ان کو محتسب اعلیٰ کے پاس جانا چاہیے. وومن اومبڈسمین پاکستان کے اندر بن چکا ہے آلریڈی, تو اس کے اندر وہاں جانا چاہیے, کمپلین درج کرانی چاہیے, پر اس کے اوپر بہت ساری جو کام ہوتے ہیں گورنمنٹ باڈیز اس کے اوپر ایکٹیو ہوتی ہیں اور کام ہوتا ہے, کیسا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اچھا مجھے ایک چیز اور تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا آپ کا کہ آج کل فیمیل ہیراسمنٹ نہیں میل ہیراسمنٹس بھی بہت ہو رہی ہے, میل کو بھی ہیراس کیا جا رہا ہے, لڑکے بھی بڑے بیچارے اس کام میں, تو وہ بھی اسی طریقے سے اسی سیشن جی وہ اومبڈسمین جا سکتے ہیں. اگر جیسے ان کی پولیس اسٹیشن کے اندر کوئی بات نہیں سن رہا یا کوئی بھی لا انفارمنٹ ایجنسیز ان کی بات نہیں سن رہی تو اومبڈسمین جا سکتا ہے. اومبڈسمین پھر ان کیسز کو لک آفٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی رابطہ اس کے حوالے سے, رابطے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جو ویب سائٹ بنائی ہے اور جو ای میل ایڈریس دیا ہے اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں, اور میں ان کو پرسنلی طور پر گائیڈنس دے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کا ایسا سوشل نمبر ہے جو کہ آپ کا وہ نمبر ہے جو کہ آفس بیسڈ ہوتا ہے تو وہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میں ای میل ایڈریس شیئر کر دیتا ہوں. صحیح ہے آپ کے ساتھ آفٹر دیٹ سامنے دیکھ کے کریں, میں ابھی لکھ نہیں سکتا. اچھا چلیے آپ پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیں. MUHA Mohammad.ASAD@USIDHR.org. ٹھیک ہے جی. اور جو رشتہ بھیجنا چاہے وہ بھی اسی پہ رشتہ کرے, وہ تو بات چل رہی ہے اس پہ, ناراضگی ہیں ابھی تو ہونے سے پہلے ہی ناراض کرا دی. یہ بندہ صحیح نہیں ہے بھائی, میں پہلے بتا ناراض کر دیا آپ نے ہماری بھابھی کو, بری بات ہے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ پھر ہم کلام کی طرف آتے ہیں کہ آپ جتنا جالی نیچر ہوتا ہے نا انسان اتنا ہی اوور کم کرتا ہے چیزوں سے. جتنا آپ اسٹرک آن ہو کر چلیں گے تو آپ کے لیے پرابلمز بڑھتی چلی جاتی ہے. ہنسے کھیلے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش و خرم رکھے. اور سلام پہلے سسرال جائیں پھر گھر جائیں, یہ ہمارے ایک دوست بتائیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں زنیرہ عباس نے جوائن ان کیا ہے, آپ سے کلام کی فرمائش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئی جانا میں گرے چاک سینہ چاک, میں پہنچوں کوئی جانا میں گرے چاک سینہ چاک, گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی
گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغروبر مدینے میں. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس 2 منٹ موجود ہیں. میں جلد سے جلد سب سے کہوں گا کہ ہمیں جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے. شفیق جان درانی صاحب آپ سے میں میسج دینا چاہوں گا کہ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں میٹرو ون نیوز کے اس چینل اور اس پروگرام کے توسط سے کراچی کے عوام کو، کراچی کے ینگ جنریشن کو، کراچی کی یوتھ کو، کراچی کے ان مظلوم عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو مایوس ہو کر اپنے گھروں اور چار دیواری میں بیٹھ گئے ہیں، اپنے کام اور کام سے اپنے گھر آتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ کراچی، یہ وطن آپ کا ہے. آؤ یہ وقت ہے تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کا حصہ بن کے اس وطن اور کراچی کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ جب ہم بلا کسی فرقہ پرستی، بلا کسی قوم پرستی اور بلا کسی زبان کے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اور پاکستان کے نام پہ اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا وطن سرسب باغ اور شاداب اور امن کا ملک لائے گا انشاءاللہ. ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ جتنی ہم باتیں کریں ہمیں آپ کو دوبارہ بلوانا پڑے گا تاکہ ہم مزید اس پر لوگوں سے بات کر سکیں. آپ سے چاہوں گا کہ کیا آپ کو میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جیسے کل شہادت تھی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو امام شناسائی ہونی چاہیے ہم سب کو. جس طریقے سے امام نے اپنی زندگی گزاری جرات بہادری کے ساتھ اور وطن سے محبت کے لیے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.